سامعین کرام، دعوت اسلامی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹی وی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ دیکھیے ان کی درسی کتاب فیضان سنت اردو، شائع کردہ مکتبۃ المدینہ ممبئی نمبر 3 صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے کہ ایک اسلامی بہن کا حلقیہ بیان ہے کہ میری پھوپھی جان جو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں اور حضرت مولانا محمد الیاس قادری مدظ اللہ العالی سے بیعت ہیں، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت صاحب ٹی وی اور وی سی آر کے سخت مخالف ہیں، اس لیے ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ پیر صاحب کی ناپسندیدہ چیز گھر میں نہیں رہنی چاہیے، لہذا انہوں نے ٹی وی کے تمام تار وغیرہ کاٹ ڈالے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جب یہ آلائے گناہ ہے تو پھر اس کا بیچنا بھی گناہ سے کیوں کر خالی ہوگا، لہذا اس کو اسٹور روم میں ڈلوا دیا۔ وہ جمعہ کا روز تھا۔ اسی روز دوپہر کو جب میں لیٹی اور مدینے کی دھول کا مطالعہ کرنے لگی، میری آنکھ لگ گئی، پھر قسمت نے باوری کی اور میں دوسری بار مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہو کر فرما رہے تھے، آج میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے میرے بہت بڑے دشمن ٹی وی کو نکال دیا ہے، لہذا میں تمہارے گھر آیا ہوں۔ آگے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی بہن کو فرمایا کہ الیاس قادری کو میرا سلام پہنچانا اور میرا پیغام لکھ کر دینا۔ اس پیغام میں یہ بھی حکم تھا کہ اجتماع میں پردے کی اہمیت اور ٹی وی کی تباہ کاریوں سے متعلق بیان کریں۔ سامعین کرام، غور کیجئے، دعوت اسلامی والے خود لکھ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹی وی میرا بہت بڑا دشمن ہے، مگر اب دعوت اسلامی والے اسی دشمن رسول کی حمایت میں اور اسے گھروں اور مسجدوں میں گھسانے کے لیے سنی مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں، قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ علماء دین پر حملہ اور ان کی توہین کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، علماء دین کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ نے ٹریک نمبر 2 میں کچھ احادیث سنی، آئیے مزید روایتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عالموں کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ دنیا اور آخرت کے چراغ ہیں۔ کنز العمال جلد 10 صفحہ 77۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عالموں کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو جس نے ان کی عزت کی یقیناً اس نے اللہ و رسول کی عزت کی۔ کنز العمال جلد 10 صفحہ 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے عالموں میں سے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو گویا اس نے نبیوں میں سے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 275۔ سامعین کرام، آئیے اب یہ بھی دیکھیے کہ علماء کی توہین کرنے والوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عالم کی توہین کی یقیناً اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی یقیناً اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی یقیناً اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی یقیناً اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اسی طرح اعلی حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں خوف کفر ہے
اگرچہ اہانت نہ کرے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 571۔ اور فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب، یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے، کفر ہے۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 131۔ سامعین کرام، آئیے اب دعوت اسلامی کا مکروہ چہرہ دیکھیے کہ کس طرح اس کے مبلغین نبی کے دشمن یعنی ٹی وی کی حمایت میں علماء اہل سنت پر حملے کر رہے ہیں اور آل رسول عالم دین کے جلسے میں مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ چنانچہ 23 نومبر 2010 مہاراشٹر کے شہر دونڈائچا میں داماد حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی شعیب رضا نعیمی صاحب قبلہ کا ایمان افروز خطاب ہوا۔ آپ کی تقریر سے پہلے حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب قبلہ نے تقریر فرمائی۔ حضرت مفتی داؤد صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات لوگوں تک پہنچائی۔ آپ نے بد مذہبوں کا رد فرمایا اور آخر میں ٹی وی ویڈیو کے تعلق سے شریعت کا حکم لوگوں کو سنایا۔ صحیح بات لوگوں تک پہنچانا نہ صرف یہ کہ آپ کا حق تھا، بلکہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے یہ آپ پر فرض بھی تھا، کیونکہ آج کل لوگ ٹی وی مووی کو جائز سمجھ کر دیکھ رہے ہیں اور اس کو بلا جھجک گھروں میں لا رہے ہیں۔ اگر مولانا داؤد صاحب لوگوں کو ٹی وی کے فتنے سے بچانے والا علم ظاہر نہ فرماتے تو خود شریعت کی گرفت میں آتے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے یا فساد یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم اس وقت ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔ سامعین کرام، کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ مولانا داؤد کو روکے، مگر دعوت اسلامی والے جو اندر ہی اندر اس جلسے کے انعقاد سے ناراض تھے، ان کی اتنی ہمت تو نہ تھی کہ حضور داماد تاج الشریعہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے، مگر ان کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے مفتی داؤد صاحب پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 2 ہفتے بعد یعنی 5 دسمبر 2010 کو ایک سازش کے تحت عورت کی آواز میں ان کے موبائل پر فون کروایا اور بار بار فون کر کے انہیں پریشانی میں ڈال دیا۔ مفتی داؤد صاحب سمجھ نہ سکے کہ فون کرنے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسرے ہی روز دعوت اسلامی والوں نے اس مدرسے میں جہاں مفتی صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے، پڑھائی کے وقت میں پہنچ کر ان سے کچھ بات چیت کیے بغیر جانوروں کی طرح انہیں مارنا شروع کر دیا اور کئی لوگ مل کر مسلسل ان کو بے رحمی سے پیٹتے رہے اور اس وقت ان کا موبائل فون بھی چھین لیا تاکہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا نہ سکے۔ جب دعوت اسلامی کے بے رحم مبلغ انہیں مار مار کر تھک گئے اور پھر شاید ان کو یہ خیال ہوا کہ زیادہ مارنے سے کہیں مولانا کی موت نہ واقع ہو جائے تو انہوں نے ہاتھ روک دیا۔ مفتی داؤد صاحب کی حالت تو ایسی تھی کہ ان کے لیے چلنا تو کیا اٹھنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال جب کچھ حالت سنبھلی تو وہ کسی طرح اٹھ کر ہائی وے پر پہنچے جو وہاں سے قریب ہی تھا اور ایک جیپ یا وین کے ذریعے سفر کر کے شہر اورنگ آباد پہنچے اور اپنے ایک دوست کے یہاں پناہ لی۔ مولانا داؤد صاحب کا موبائل آج بھی دعوت اسلامی والوں کے قبضے میں ہے۔ آئیے مولانا داؤد صاحب کی زبانی اس ظلم کی داستان سنیے اور پھر اسی ٹریک کے بالکل آخر میں مولانا داؤد صاحب کی وہ تقریر بھی سنیے جس میں انہوں نے دعوت اسلامی کا نام تک نہیں لیا، نہ ہی کوئی غلط بات کہی، پھر بھی جان بوجھ کر ایک غریب الوطن عالم دین یعنی جو اپنے وطن سے میلوں دور ایک دینی مدرسے میں مہمانان مصطفیٰ کو علم دین سکھانے کا مبارک فریضہ انجام دے رہا تھا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آئیے اب ان کا بیان سنیے۔ 23 نومبر کو پروگرام تھا حضور کا ماد تاج الشریعہ
مفتی شعیب رضا صاحب کی دامت برکاتہ قدسیہ کا، اس میں مندوبین کی فہرست میں فقیر کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے پروگرام میں شرکت ہوئی، شام کے وقت پروگرام کا آغاز ہوا، ابتدائی تقریر اپنی ہوئی، الحمدللہ اس میں رد بدمزہ ہوا۔ ان کے چینل کا نہ تو نام لیا گیا اور نہ تو ان کا نام لیا گیا، نہ اس تحریک کا نام لیا گیا۔ مختصر سے جو ہے ٹی وی کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ جو اس کی برائیاں ہیں اس کو اجاگر کیا کہ ٹی وی کے نقصانات کیا ہیں، ٹی وی سے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے پروگرام سے بہرحال چلے آئے۔ پھر حضرت کا اور 2-3 جگہ دورہ تھا، 4 روزہ دورے کے بعد حضرت اپنے وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جو ہے ذہن و فکر میں بات بیٹھ گئی کہ وہ تو چلے گئے، ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ نہیں فناتما یہی رہتا ہے، ہمارے ہی علاقے میں رہ کے ہمارے ہی خلاف بیان بازی کرتا ہے، لہذا پورے اپنے غم و غصے کا اظہار، تشدد کا پہاڑ ہم پر ہی توڑا۔ اس کا بدلہ سازش رچائی گئی، کئی دنوں تک مسلسل سازشیں چلتی رہی۔ اس کے بعد کسی سے فون کرایا گیا نسوانی آواز میں، یہ نہیں معلوم ہو پایا تھا ابھی کیا ہوا، کون ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ ہم نے بارہا پوچھا لیکن مسلسل فون آتے رہے، اور لیکن کوئی ادھر سے معقول اور واضح جواب نہیں آیا کہ ہم فلاں بول رہے ہیں، کیا کام ہے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ بہرحال نسوانی آواز تھی۔ اس کے دوسرے ہی دن بعد اچانک معمول کے مطابق میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے حمایتی اور اس کے مبلغین آئے اور مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ جیسے ہو سکا، جتنا ہو سکا خوب جی بھر کے مارا، یہاں تک کی مار کے لت پت کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایسے بھی حالات پیدا ہوں گے اور ایسے حادثات کا مجھے شکار ہونا پڑے گا۔ وہ دن جب یاد آ جاتا ہے وہ وقت، تو پھر ذہن و فکر سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میری حالت اتنی ابتر ہو گئی تھی کہ میں وہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے بہت مجبور تھا، یعنی چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا، میرا کھڑا رہنا بھی دشوار تھا۔ بہرحال جیسے تیسے آیا، سامنے روڈ ہے، وہاں ہائی وے پر سے گاڑی پکڑا اور وہاں سے جو ہے اورنگ آباد چلا آیا۔ اور ان لوگوں نے جیسے ہی روم میں داخلہ کیا، فوراً ہی پہلی فرصت میں موبائل چھین لیا تاکہ موبائل سے یہ کہیں ادھر ادھر کسی کو بلا نہ سکیں۔ ہاں، اس کے بعد یہی تک نہیں بلکہ موبائل چھینا، وہاں سے اس کے بعد بہت ساری بدنامیاں کی، ہر علاقے میں جو ہے نام کے ساتھ بدنامیاں کی جا رہی ہیں، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے عزت سے، یعنی ہر اعتبار سے انہوں نے حملہ کیا۔ ذات پر تو حملہ کیا ہی، عزت و کردار پر بھی حملہ کیا، مال و افعال پر بھی حملہ کیا، یعنی اپنے پورے تشدد کا نشانہ جس طرح بنانا چاہیے تھا اس طرح وہ ہمیں مظلوم کو سمجھ کے بنائے۔ حضرت ایسی بات ہے، وہ واقعہ اصل میں کیا ہوا ہمارے ساتھ وہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہمارا اللہ و رسول جانتے ہیں۔ یہ کتنا کر کے بول رہا ہے، اصل میں ایسا ہے، سرکار نے فرمایا ہے اذا ظہرت الفتنہ وقال البدع ولم يحذر العالم ولعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فتنے جب ظاہر ہوں یا بدعتیں جب سر اٹھائیں تو عالم دین کا ضروری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو۔ یہ سی ڈی نمبر 1 ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رضوی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ بد مذہبوں کے رد میں دعوت اسلامی اور الیاس اتار کی زبان خاموش ہے، مگر علماء اہل سنت کا نام لے کر رد کیا گیا ہے۔ اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں۔ ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں۔ موبائل نمبر دوبارہ سنیں 8080727575۔ یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔
سامعین کرام، دعوت اسلامی نے دیوبندی، وہابی اور ذاکر نائک جیسے بد مذہبوں کے رد کا بہانہ کر کے زبردستی ٹی وی چینل تو شروع کر دیا، مگر کیا واقعی اس نے رد کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا رد تو کیا نام تک نہ لیا۔ کیا دعوت اسلامی والوں کا اتنا بڑا فریب لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ورنہ بتایا جائے کہ ان کے چینل کو اتنا عرصہ ہوا، اس میں کتنی مرتبہ ذاکر نائک کا رد کیا گیا، کتنی مرتبہ دیوبندیوں کی گمراہیوں کو بے نقاب کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ سخت حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی ٹی وی چینل شروع کیا، اور جب شروع کر ہی دیا تھا تو اس میں کام کی اور با مقصد تصویر نہ دکھائی جس سے دیوبندیوں کا اصلی چہرہ سامنے آتا، یعنی کبھی حفظ الایمان کے اس صفحہ کا فوٹو نہ بتایا جس میں تھانوی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کو معاذ اللہ جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی۔ کبھی تحذیر الناس کے ان صفحات کو نہ بتایا جن میں نانوتوی نے لفظ خاتم النبیین کا انکار کر کے کفر کیا اور بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا۔ کبھی براہین فاتحہ کا وہ صفحہ نہ دکھایا جس پر امبیڈوی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان کے علم کو بتایا اور لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ صفحات جن کی وجہ سے قوم مسلم دو حصوں میں بٹ گئی، ان صفحات کا ذکر اعلیٰ حضرت نے تو زندگی بھر کیا اور ہر سنی کی توجہ اس کی طرف دلائی۔ اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے خلفاء و شاگرد اور بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت نے بھی بار بار اس کا ذکر کیا، اور آج بھی علماء اہل سنت دیوبندیوں کی ان کتابوں کا اور ان صفحات کا ذکر کر کے سنیوں کو ان کی حقیقت بتاتے ہیں اور ان کے فتنے سے بچاتے ہیں، مگر دعوت اسلامی یہ کام ہرگز نہیں کرتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعوت اسلامی کا مقصد لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا الو سیدھا کرنا اور دولت و شہرت اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ نبی کے دشمن یعنی ٹی وی سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ سامعین کرام، آپ نے حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب قبلہ پر ظلم کی داستان سنی، آئیے اب ہندوستان کے مشہور شہر بنارس کا واقعہ سنیے۔ شہر بنارس میں الحمدللہ سنیوں کی اکثریت اور غلبہ ہے، اور یہاں کے لوگ اہل سنت کے بڑے بڑے دینی منصوبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ سنیت کے فروغ کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنے سالوں میں آج تک کبھی یہاں کے سنیوں میں کوئی ٹکراؤ یا آپسی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں سنی گئی، مگر اس امن و محبت کے ماحول کو دعوت اسلامی نے ختم کر دیا، اور بنارس کی سرزمین پر وہ واقعہ منظر عام پر آیا جس نے نہ صرف یہ کہ غیروں کو ہنسنے کا موقع دیا، بلکہ ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اس کی خبر گئی سننے والوں کا دل دہل گیا۔ آپ نے اسی ٹریک میں سن لیا ہوگا کہ علماء کی تحقیر و توہین کفر تک پہنچاتی ہے اور آخرت کو تباہ کرتی ہے، مگر یہاں نہ صرف یہ کہ 12ویں شریف کے موقع پر رضا اکیڈمی بنارس کے زیر اہتمام جلسے میں منبر رسول پر چڑھ کر دعوت اسلامی والوں نے ایک مخلص سنی عالم دین ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا کلیم اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی توہین کی، بلکہ ان پر حملہ بھی کیا۔ آئیے یہ افسوسناک داستان خود مولانا کلیم اشرف صاحب قبلہ کی زبانی سماعت فرمائیں۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنارس شہر ہندوستان کا شہر اپنے صنعتی اعتبار سے بھی ہندوستان اور دنیا میں جانا مانا جاتا ہے، اور الحمدللہ سنیت کے غلبے کے اعتبار سے بھی یہ بنارس شہر ہندوستان میں جانا اور پہچانا جاتا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر
اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے دینی اور اصلاحی بے شمار کام کیے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ سالوں پہلے جب سے یہاں دعوت اسلامی والوں نے قدم رکھا ہے تو ہر طرف ایک انتشار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جگہ بہ جگہ جھگڑے اور ہاتھا باہی یہ سننے کی بات مل رہی ہے۔ حضرات گرامی، انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے کہ جن کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدن پورہ کا علاقہ شہر بنارس میں مشہور و معروف مدن پورہ روڈ کے نام سے، جہاں پر ایک جلسہ رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام کیا گیا، اس جلسے میں انہوں نے جس طرح کا کام انجام دیا، دعوت اسلامی والوں نے جتنی گنڈا گردی وہاں پر دکھائی وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں کا واقعہ بیان کروں، میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں ان کی رکھ دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ دعوت اسلامی والوں کی گنڈا گردی کس حد تک جا پہنچی ہے۔ 1430 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ، جمعہ کا دن، بنارس کی مشہور مسجد بیت الحکیم، جب وہاں کے خطیب و امام اردو میں خطاب کر رہے تھے اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے، لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ انہی کے ذریعے حل کرنا چاہیے، ایسے عالم میں دعوت اسلامی کے چند افراد کھڑے ہوئے اور دوران خطابت شور و غوغا کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے اندر ہی ماحول بدلنے کی کوشش کی، ارکان مسجد کی مداخلت کی بنیاد پر کسی صورت سے لوگوں کو خاموش کیا گیا، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوئی۔ جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد پھر دعوت اسلامی والوں نے شور و غوغا کرنا شروع کر دیا اور لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے۔ جہاں مسجد میں بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں دعوت اسلامی والوں نے ہاتھا باہی کرنے کی ٹھان لی، اور یہاں تک کہ خطیب و امام جو مسجد بیت الحکیم کے تھے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ان کا اور بھی دیکھنے کو آیا۔ 1431 ہجری 12 ربیع الاول، اپنی پرانی روایات کے مطابق شہر بنارس میں جلوس محمدی نکالا جاتا ہے۔ بعد نماز فجر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا لگ بھگ 3 گھنٹے بعد شہر بنارس کے مشہور و معروف بنیا باغ کے میدان میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ جلوس جب ریوڑی تالاب کے میدان سے نکالا گیا تو اس میں دعوت اسلامی کے چند افراد بھی شریک تھے، حالانکہ اس میں لاکھوں سنی مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن یہ چند افراد نے ان زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس قدر پریشان کیا کہ مسلمان، بنارس کے سنی مسلمان مستعد ہو اٹھے اور جگہ بہ جگہ ہاتھا باہی کی نوبت پہنچ گئی، جسے ہمارے علماء اہل سنت نے بہت ہی صبر سے کام لیتے ہوئے اور عوام کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اختتام تک پہنچایا۔ جب یہ جلوس اپنی آخری منزل بنیا باغ کے میدان میں پہنچا تو وہاں شہر بنارس کے قاضی شہر، جو کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت مولانا محمد غلام یاسین صاحب قبلہ، جن کی قیادت میں یہ جلوس نکلا تھا،
ان کو وہاں پر عوام کو خطاب کرنا تھا۔ یہ خطاب کرنے کے لیے جب اسٹیج پر پہنچے تو دعوت اسلامی والوں نے ان کے ساتھ دھکا مکی کی اور انہیں اسٹیج سے گرانے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ جو ان کے جانے پہچانے لوگ تھے، ان کے مریدین متوسلین تھے، انہوں نے انہیں سنبھالا اور سنبھال کر کے ان کے گھر تک انہیں پہنچایا۔ اس طرح کا یہ واقعہ دعوت اسلامی والوں نے جب پیش کیا تو بنارس کے سنی مسلمان جو کہ دنیا باغ کے میدان میں موجود تھے مستعد ہو گئے، جھگڑے کی نوبت ہو گئی، لیکن ہمارے علماء اہل سنت نے بہت ہی سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے یہاں کے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی اور انہیں صبر سے کام لینے کو کہا۔ اس کے بعد ان کے کچھ واقعات ایسے بھی دیکھنے کو ملے کہ اگر کوئی سنی مسلمان کسی بھی تحریک یا تنظیم کے ماتحت جلسے جلوس یا کسی بھی طرح کا کوئی پوسٹر اصلاحی وغیرہ کوئی پوسٹر اگر لگاتا ہے تو دعوت اسلامی کے رکن اس کو پھاڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی منع کرتا تو اس سے مزاحم ہوتے تھے۔ ایسے ہی میں دنیا باغ کا جلوس ختم ہوا تو اس کے 2 روز بعد ملنکرا روڈ پر رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام جو جلسہ ہوا تھا جس کا میں نے ذکر کیا پہلے، اس میں حضرت علامہ مولانا اختر امانی صاحب کو مدعو کیا گیا اور مجھ ناچیز کو، مجھ حقیر کو بھی اس میں مدعو کیا گیا تھا، اور ساتھ میں حضرت علامہ مولانا محمد احسن حضری صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ حضرت علامہ مولانا اختر امانی صاحب کی تقریر ہوئی اور وہ تقریر کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مجھ ناچیز، مجھ حقیر کا نمبر آیا اور میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز کریمانہ کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز کریمانہ کو بیان کر رہا تھا، ان کی سوانح حیات کو بیان کر رہا تھا، اور یہ بیان کر رہا تھا کہ آج کا سنی مسلمان اپنے علماء اہل سنت کے جھنڈے تلے کام کرے اور ہر مشورہ انہی سے کرے۔ ایسے ہی وقت میں دعوت اسلامی والوں نے جو وہاں پر چند لوگ پہلے سے جمع تھے کہ فون اور موبائل کے ذریعے آنن فانن میں کچھ اور لوگوں کو جمع کر لیا۔ انہیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں کہ علماء اہل سنت کا دامن تھام کے چلنا چاہیے، کوئی بھی مشورہ، کوئی بھی گفتگو علماء اہل سنت کے زیر اہتمام ہونا چاہیے۔ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس سے دعوت اسلامی کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ ایسے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو آنن فانن میں جمع کیا جو کہ سینکڑوں تعداد میں جمع ہو گئے اور جلسے پر حملہ آور ہوئے۔ وہ ہیبتناک منظر تھا کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو یہ لوگ مارتے رہے اور لوگ ان سے بچتے رہے، کیونکہ بنارس کا مسلمان جو سنی مسلمان ہے وہ صبر کی جیتی جاتی تصویر ہے۔ لوگ اس لیے ان سے مزاحم نہ ہوتے رہے کہ ملت کا شرازہ بکھرنے نہ پائے، یہ ایسے سمجھ جائیں، لیکن یہ لوگ ایسے سمجھنے والے نہ تھے، اور انہوں نے خوب جم کر کے لوگوں کو پریشان کیا اور لوگوں کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ یہ اسٹیج پر حملہ آور ہوئے، مائک کا تار پکڑ کے کھینچ دیا اور باکس وغیرہ کو تتر بتر کر دیا۔ اسٹیج پر چڑھ کر جو علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے ان پر بھی حملہ آور ہوئے اور مجھ پر بھی حملہ آور ہوئے۔ ایسے میں جو میرے کچھ خاص لوگ تھے، جو میرے دوست و احباب تھے، ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے نکالا اور نکال کر کے ایک مقام پر لے گئے، لیکن راستے میں یہ لوگ پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ ہتھیار وغیرہ بھی
ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، جس سے وہ ہمیں مارنے کی دھمکی دے رہے تھے کہ جان سے مار دیا جائے گا۔ بہرحال بڑی بڑی مشکل سے، بڑی گہما گہمی میں میں اپنے گھر پر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد ابھی تھوڑا سا وقفہ گزرا تھا کہ دعوت اسلامی کے لوگوں کا فون آنا شروع ہوا، اور ان لوگوں نے مجھے جا بجا دھمکی دینا شروع کر دی اور کہا کہ اگر آپ نے دعوت اسلامی کی حمایت نہ کی تو ہم آپ کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو جان سے مار ڈالیں گے، اگر آپ نے دعوت اسلامی کی مخالفت کی تو ہم آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کو لگا دیں گے جو لوگ آپ کا چلنا پھرنا دشوار کر دیں گے، آپ کو باہر نکلنے میں پریشانی ہوگی۔ یہ تمام صورت پیش آتی رہی ہمارے ساتھ، اور مجھے دھمکی بھرے فون آتے رہے۔ حضرات گرامی، ان کے بہت سارے واقعات میں نے ایسے دیکھے کہ جو اہل سنت و جماعت کا جب مجمع ہوتا ہے، یا اہل سنت و جماعت کے چند لوگ جہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ لوگ وہاں جا کر کے خلوص اور اخلاص کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے لوگوں کے قریب پہنچتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب یہ اپنے لوگوں میں جمع ہوتے ہیں تو یہ لوگ، ان لوگوں کا کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، انہیں جو کرنا تھا وہ کر آئے ہیں۔ میں نے ان تمام رودات کو دیکھنے کے بعد میں نے یہی سوچا کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے انہیں پہلی نظر سے دیکھے، نظر عمیق سے دیکھے۔ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں سمجھنے میں دیر کی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ بظاہر تو اسلام کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ اسلام کی جڑ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ بنارس میں جس طرح کا ہو اللہ انہوں نے مچایا، اور علماء اہل سنت و ملت کے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے پریشان کیا، اسی کو دیکھتے ہوئے بنارس کے علماء کرام و معزز شخصیات نے مل کر ان کا بائیکاٹ کیا، جس کی بنیاد پر انہیں جگہ بہ جگہ مسجد میں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اور جس مسجد میں انہوں نے اپنا گڑھ بنا لیا تھا وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور بنارس میں ان کی کسی بھی تحریک یا کسی بھی جلسے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ اگر اکا دکا جگہ چھوڑ دی جائے تو باقی ساری جگہوں پر ان کے اوپر زبردست پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ بنارس کے مسلمان ان سے صلاۃ و سلام پڑھوانا بھی گوارا نہیں کرتے، اسی بنیاد پر کہ ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ گنڈا گردی پر آمادہ رہتے ہیں، بات بات پہ گالی گلوچ کرتے ہیں اور ہاتھا بھائی کرتے ہیں۔ اس سے اسلام کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، اس سے اسلام کا فروغ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے میں ہندوستان کے سنی مسلمانوں سے عموماً اور پوری دنیا کے سنی مسلمانوں سے خصوصاً اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کی کوئی بھی بات سننے سے پہلے ان کے اندر جھانک کر ان عزائم کو دیکھ لیجئے جو عزائم سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ صرف بنارس نہیں بلکہ بنارس کے علاوہ بہت سارے ہندوستان کے شہر ایسے ہیں جہاں پر ان کے اوپر سخت پابندی نافذ کر دی گئی ہے، لوگ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہندوستان میں دعوت اسلامی کے سابق نائب امیر حضرت مولانا فخر الدین رضوی صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی کی زبانی اندر کی بات سنیے کہ الیاس عطار شروع ہی سے علماء سے نفرت کرتا ہے اور ان کا طنز کرتا ہے۔
واقعات تو ایسے بہت سے ہیں، لیکن جو خود میرے ساتھ گزرا تھا وہ تو بڑا عجیب و غریب تھا. جب ناگپور حضرت صاحب آئے تھے میرے یہاں شہری میں دعوت کا اہتمام تھا ان کا. میں اس وقت خود دعوت اسلامی کا مبلغ کی حیثیت سے کام کرتا تھا. میرے یہاں شہری کی دعوت تھی، حضرت آئے اور میں نے سوچا کہ بھئی مفتی شریف الحق صاحب قبلہ نے جو بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری لکھی ہے، اس وقت جو ہے اس کی 4 جلدیں چھپ چکی تھی. میرے پاس میں 3 جلدیں تھیں اور 3 جلدیں مطلب 4 میں نے حضرت منگائی تھی. یہ 4 نسخے تھے. میں نے سوچا کہ ایک حضرت کی خدمت میں پیش کروں، تو میں نے کتاب نکالی تو ان کے ہاتھ میں دی اور میں نے ان کے سامنے تعارف کرایا کہ بھئی یہ انڈیا میں آئے ہوئے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ مفتی شریف الحق صاحب کون ہے. میں نے کہا یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ نائب مفتی اعظم ہند ہیں اور رحمۃ اللہ شفیع مبارک پور کے صدر افتاح ہیں، اور میں خود حضرت کی خدمت میں کئی سال رہا ہوں اشرفیہ مبارک پور میں. میں نے ان کو دیکھا کہ بڑے تقوی والے، بڑے میں تعریف کر رہا تھا ان کی. تو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، میں نے جو تحفے میں پیش کی ان کو، اور میں تعریف کر رہا ہوں. وہ تھوڑا سا ناگواری کے اثرات ان کے چہرے پر میں نے دیکھے. اور ان کے بازو میں بقی رضا جو ابھی خود دعوت اسلامی سے الگ ہو چکے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ میں رہتے تھے باڈی گارڈ کی حیثیت سے. باقی رضا بازو میں بیٹھے تھے، ان کی طرف وہ دیکھتے جا رہے ہیں اور ناگواری کے اثرات. جب میری گفتگو ختم ہو گئی اور میں مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کی تعریف کرتا رہا اور ناگواری دیکھتا رہا، تو میں نے تعریف روک دی اور ان کی گفتگو سننے لگا. تو کہہ رہے تھے کہ یہ علماء کیا کریں گے پتہ نہیں، علماء کا کام تو جمتا نہیں. اس طرح جو ہے نا کئی مطلب انہوں نے جملے کہے. تو میں نے اس کے جواب میں بس ایک ہی جملہ کہا تھا اس وقت کہ حضرت ہم نے جو فیضان سنت لکھی ہے اس میں صدر الشریعہ کا حوالہ ہے اور حضور اعلیٰ حضرت کا حوالہ، یہ بھی تو علماء میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے بغیر تو ابھی کوئی سنیت کا کام چل نہیں سکتا. تو اس وقت بھی چہرے سے ناگواری کے اثرات ختم نہیں ہوئے. اس وقت خود میرے بھائی کو بھی مجھ کو بھی ہم دونوں کو جو ہے نا بہت ناگواری گزری بات کہ ان کے یہاں پر علماء کی عزت نہیں ہے اور یہ اپنی مجلسوں میں علماء کا وقار کم کرتے ہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کسی عالم دین سے جڑے ہوئے ہیں. بلکہ میں نے بہت سی مرتبہ جو پاکستان سے یہاں پر اجتماع مبلغین آئے تھے، اس میں سے 20-25 ناگپور آئے تھے، ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تو وہ جھوٹ موٹ کسی لیے تعلیم کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں عالم تو نماز بھی پڑھاتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، فلاں عالم تو یہ بھی کرتے ہیں، آپ عالموں کی بات کرتے ہیں. اس طرح وہ لوگ جواب دیتے ہیں تو عوام جو سننے والی ہوتی ہے وہ علماء سے بالکل بدل ہو کر یہ سوچتی ہے کہ بھائی اب دین کا کام جو ہے نا یہ جو عوام کرنے نکلی ہے اسی سے دین کا کام ہوگا، عالموں نے تو بہت بگاڑا کر کے رکھ دیا ہے. یہ لوگ ان کی گفتگو کا خلاصہ نکالتے تھے، جس کی بھی بہت زیادہ اصلاح کی کوشش کی گئی بے انتہا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اسٹیج پر علماء کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دینا اور ضد یہ کرنا کہ بھائی ان کو نیچے بیٹھنے میں کون سی بے عزتی ہے، وہ اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے نیچے کیوں نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم نے اس پر یہ کہا کہ بھائی اللہ رسول کی عزت ہی کے لیے اور علماء کی کو اگر ہم نے عزت دے کر اسٹیج پر بٹھایا تو کون سی بری بات ہے، یہ تو بلکہ وقار کی بات ہے، عزت کی بات ہے. دینی جلسہ ہے اور علماء کی عزت نہ ہو تو پھر کس کام کا ہو جلسہ. اس طرح علماء کے وقار کو مجروح کرنے کا مسئلہ ان کے پاس میں تو بہت زیادہ تھا اور اس کے لیے تو اتنے شواہد موجود ہیں کہ جن کو کتابچے کی شکل میں چھاپا جائے تو کم سے کم 100 صفحات کی کتاب تیار ہو جائے. ابھی مبلغ کی حیثیت سے تو میرے ان کے روابط نہیں ہے بالکل، لیکن جو حالات اور جو خبریں میں سنتے رہتا ہوں ان کے مبلغین کی، تو اس میں بھی ابھی تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آج تک جو ہے یہ جملہ ختم نہیں کیا کہ علماء نے کیا کیا ہے. اور یہ جملہ تو بہت بولتے ہیں، ابھی بھی بولتے ہیں یہ لوگ. ابھی عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر جو ہے کئی شہر ناگپور شہر میں کئی لوگوں سے سننے میں آیا کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو پہچانوایا ہے مولانا الیاس قادری صاحب نے، علماء نے کیا کیا ہے. علماء تو بس اپنا گھر بھرنے میں لگے رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور وہ تقریریں کرتے ہیں، نظرانے لیتے ہیں. اس طرح کے جملے بول کر علماء کا وقار کم کرنے کی تو کوشش میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ابھی تک جاری ہے. خیال سے نہیں بلکہ میں کچھ شواہد کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوشش ابھی تک جاری ہے. اس معاملے میں سخت اصلاح کی ان کی ضرورت ہے. سامعین کرام، آئیے اب حضور محدث کبیر مقدس اللہ العلی کا ارشاد سنیے. وہ لاکھوں کی تعداد میں
لوگوں کو مرید بنا چکے ہوں یا کسی دوسرے کے مرید کو اپنا طالب بنا چکے ہوں، مگر ان لوگوں نے کیا ان کے دل کے اندر وہابیوں سے لڑنے کا وہ ذوق پیدا کیا جو ٹی وی پر اعتراض کرنے والوں سے لڑنے کا ان کا شوق ہے؟ وہابیوں پر تو حملے کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آئے، مگر جو ٹی وی پر اعتراض کر دے تو اس سے وہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں دین و ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جس سے وہ وہابیوں سے لڑ سکیں۔ البتہ مولانا الیاس صاحب کے ٹی وی پر آنے کا دفاع کرنے کا وہ ذوق ہے جو دین کا جز بن گیا ہے کہ اس میں ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا کہ جو آدمی ٹی وی کو ناجائز کہے یا مسجد میں سے ٹی وی ہٹوا دے تو اس سے یہ لڑنے کے لیے اور ڈنڈا بازی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ بس اسی بنا پر کئی عالموں کو زد و کوب کیا، خود بنارس میں بھی کچھ ایسے واقعات پیدا ہوئے اور دوسرے شہروں میں بھی ایسے حالات نمودار ہوئے۔ تو اب ایسی صورت میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ لوگ اپنے کام میں بہت مخلص ہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے اور انہیں بھی ہدایت رکھے۔ سامعین کرام، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علماء کرام کی توہین کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کفر تک پہنچتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ایک عالم دین کی توہین کفر تک پہنچا سکتی ہے تو اگر وہ عالم متقی و پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ نسب رکھتا ہو یعنی آل رسول ہو تو پھر اس کی تعظیم کرنا کتنا ضروری اور اہم ہوگا اور اس کی توہین کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور کیا یہ کفر تک نہیں پہنچے گا؟ ضرور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور ایک سچا مسلمان کبھی اس حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر دعوت اسلامی والوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اور سرزمین ممبئی میں مارچ 2010 میں گونڈی کے جلسے میں خلیفہ حضور مفتی اعظم ناشر مسلک اعلی حضرت سراج ملت آل رسول حضرت مولانا سید سراج اظہر قادری رضوی مدد اللہ العلی کے جلسے میں جبکہ حضرت کی تقریر جاری تھی، کھڑے ہو کر سراج ملت مرد آباد، سراج ملت مرد آباد کے نعرے لگائے اور ہنگامہ کر کے جلسے کو منتشر کر دیا۔ آخر یہ کون سی دین کی تبلیغ ہے؟ ظالم اتار پاکستان میں بیٹھ کر اپنے چیلوں کو ہندوستان بھیج رہا ہے ایسی دہشت گردی کے لیے۔ ہمارے ہی ملک میں ہمارے اعلی حضرت اور ہمارے بزرگوں کے فتووں پر عمل کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے پاکستانی جاہل کے اشارے پر۔ اکابر علماء کے فتووں سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک جاہل و مکار کی شیطانی سوچ پر سب کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے شہر شہر گلی گلی بلکہ مسجدوں میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ سنی مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر غور کرنا ہوگا اور ان کے ناپاک منصوبوں کو جلد سے جلد لگام دینی ہوگی ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آئیے اب ان کے ظلم کی ایک اور داستان سنیے۔ 4 دسمبر 2010 کو شہر اورنگ آباد کے مخلص سنیوں نے شہر کی مرکزی مسجد میں فیضان اولیاء کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جب کانفرنس کا اعلان منظر عام پر آیا تو دعوت اسلامی والوں نے کانفرنس کا انعقاد کرنے والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور کہا کہ پروگرام کینسل کرو۔ کانفرنس کے ذمہ داران نے ان کے دباؤ کو نظر انداز کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ کانفرنس تو ضرور ہوگی، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ اس پر ایک مبلغ نے جو دعوت اسلامی اورنگ آباد کا اہم رکن ہے، اس نے کانفرنس کے ذمہ دار کو مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اس کے مکتبہ کو آگ لگا دیں گے۔ خیال رہے کہ کانفرنس کرانے والوں میں ایک نوجوان نے دینی کتب خانہ مکتبہ تاج الشریعہ کے نام سے جاری کیا ہے تاکہ سیدنا اعلی حضرت اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں اور قرآن پاک و کنز ایمان شریف وغیرہ شہر میں عام ہو۔
جب اس دینی مکتبے کو جلانے کی دھمکی دعوت اسلامی والوں نے دی تو نوجوانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے ہر حال میں پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ روشن گیٹ میں واقع شہر کی مرکزی سنی مسجد میں یہ کانفرنس شروع ہوئی اور علماء کرام نے تقاریر کا آغاز کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دعوت اسلامی کے مبلغین جو مسجد کے اندر موجود تھے تقریر کے دوران ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور تقریر کرنے والے عالم دین کو جو مفتی تھے تقریر بند کرنے کو کہا اور ہنگامہ کر کے مسجد کی بے حرمتی کرنے لگے۔ بہرحال کسی طرح لوگوں نے ان مبلغین کو وہاں سے ہٹایا تو وہ باہر جا کر کھڑے ہو گئے اور وہیں شور و غل مچا کر انتشار کرتے رہے۔ اس طرح یہ کانفرنس تو ہو گئی مگر شدید بد نظمی کے ماحول میں ہوئی۔ دوسرے روز دعوت اسلامی کے ذمہ دار مکتبہ تاج الشریعہ پر پہنچے اور اس مخلص نوجوان کو مارا جس نے کانفرنس کے انعقاد کے لیے محنت کی تھی۔ سامعین کرام، دعوت اسلامی والوں نے کئی جگہ پر مسلمانوں کو دھمکیاں دینے کے علاوہ پولیس کا سہارا بھی لیا ہے اور بے قصور سنیوں کو جیل میں بند کروایا ہے۔ آخر یہ سب ظلم کب تک؟ ہمارے ملک کی پولیس کو بے جا طور پر ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مظلوم سنیوں نے بھی طریقہ بدل دیا ہے اور ان کے ظلم کی فریاد لے کر پولیس میں کمپلین درج کروا رہے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ وہ لوگ جن پر دعوت اسلامی نے ظلم کیا ہے وہ حکومت تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی تنظیم ہے اور ہندوستان میں اپنے پنجے مضبوط کر رہی ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اگر حکومت کی انکوائری بڑھ گئی تو پھر کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور ان کی دکان مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور چینل پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ یہ سب باتیں ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس مستند خبر ہے کہ کچھ شہروں میں لوگوں نے گروہ منترالے اور حکومت کے دیگر ڈپارٹمنٹ میں ان کے چینل کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجی تو انکوائری کے بعد حکومت کی جانب سے چینل بند کروا دیا گیا۔ سامعین کرام، ٹی وی ویڈیو جیسے حرام کو جائز بتا کر سنیوں میں پھوٹ ڈالنے والی اور علماء کرام پر حملہ اور ان کی توہین کرنے والی پاکستانی تنظیم کو چندہ دے کر اپنی رقم اور ثواب ضائع نہ کریں۔ یہ بھی سنیے کہ یہ لوگ کلی اختیار کے ساتھ چندہ جمع کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مثلاً اگر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے کے نام پر انہوں نے آپ سے چندہ لیا تو صرف اسی میں خرچ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے بلکہ انہیں کلی اختیار ہوگا، یعنی اگر ٹی وی ویڈیو کے مشن کو آگے بڑھانے یا من چاہا فتویٰ لکھ کر دینے والے کسی مفتی کو بخشش کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ آئیے اب حضرت مولانا مفتی داؤد صاحب مقدس اللہ العالی کی وہ تقریر سنیے جس کی بنیاد پر دعوت اسلامی والوں نے ان کی بے رحمی سے پٹائی کی، اور فیصلہ کیجئے کہ کیا اس تقریر میں کوئی غلط بات پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عالم دین کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا۔ باوقار رونق اسٹیج علماء کرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ما احسن من اللہ صدقا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر آقائے نامدار مدنی تاجدار سنہری جالی میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا،
کربلا کی تپتی ہوئی خاکسار وادی پر اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے نوازوں کو قربان فرمانے والے آقا، اسی گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موصوف نے ابھی جو تعارف پیش کیا ہے تقریباً اس لائق میں نہیں ہوں۔ محبت کی بات ہے، احمد رضا کے دل میں محبت بسا کے دیکھ، ان کی حریم ناز میں آنکھیں بچھا کے دیکھ، گر دیکھنی ہے عظمت محبوب کبریا، گر دیکھنی ہے عظمت محبوب کبریا، ایک کم نظر بریلی کا سرما لگا کے دیکھ۔ بس محبت کی بات ہے، ڈائریکٹ جو ہے گنبد خضرا تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ فرشتے تو ہمیشہ ایسا لائن لگائے رہتے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جب باری اور نمبر آتا ہے، تب اس کے بعد دیگر فرشتوں کی بھی حاضری ہوتی ہے۔ تو وہاں جانے کے لیے یہاں سے محبت کا تحفہ لے کے جانا، بلا محبت کا تحفہ لیے چلے گئے تو پورا سفر بیکار، جانا بیکار، آنا بیکار، وہاں جو کچھ کیا وہ تمام بیکار۔ اس لیے کہ محبت یصل ہے، محبت کل ہے، محبت ہی ایمان ہے۔ نہ ایمان کسی دوسری چیز کا نام نہیں کہ کوئی جیب میں رکھنے والی ہے اس کو دیکھا جائے گا، کوئی سینے کے اندر چھپا کے رکھا ہے اس کو جو ہے نکالا جائے گا، ہرگز نہیں۔ وہی محبت رسول ہی اصل ایمان ہے، محبت رسول ہی اصل ایمان ہے، اور کوئی دوسری چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ بخاری شریف میں جب بھی ایمان تلاش کریں گے تو بتایا جائے گا کہ محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ مسلم شریف میں اس ٹائپ کی احادیث ملیں گی تو اس میں بھی یہی معلوم ہوگا کہ محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا منتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میرا منتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے، زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے، کوئی دستے کرم پھر زخم خوردہ دل پہ رکھ دیتا، نگاہے منتظر پتھرا گئی ہے شب واداں، نگاہے منتظر پتھرا گئی ہے شب واداں، کوئی کشتی بھنور سے کھینچ کر ساحل پہ رکھ دیتا، اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت، اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت، میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا۔ چشمے احساس میں نمی کیوں ہے، ماتھے پہ تفکر کی لکیریں، حیات کی پیشانی پہ آڑے تیش نقوص، یہ سراسیمگی، یہ بے چارگی، یہ پریشان خاطری، یہ درماندگی، حیرانی اور پریشانی کی سلوٹیں انسانیت کے ماتھے پہ کیوں، یہ تمام چیزیں آخر کیوں جو ہے قوم انسانیت ہی کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ کہا گیا گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے، فتح مندی کا سہرا تمہارے سر چڑھے گا، ارجمندی کا تاج تمہارے سر رکھا جائے گا، کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ صبح نشاں تنگ عزم قرآن کا جب ایک قاری قرآن کریم کی حوصلہ انگیز جو ہے آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو آنسوؤں کی بوچھار قرآن کے صفحات پر برس برس پڑتی ہے، دل کا دریچہ کھلتا ہے، روح سراپا سوال بن کر بارگاہ یزدی میں کھڑی ہو جاتی ہے، چپ رہ نہ سکا حضرت اور یزدہ میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندے گستاخ کا منہ بند، روح گویا ہوئی مولا تیری رحمت مجھ سے سوال کرتی ہے، آخر وہ راستہ کون ہے؟ تو دیکھیے حضرات گرامی، اسی راستے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، لیکن آج بھی کچھ فہم اور آج بھی کچھ فہم اور کچھ قوم جو ایسی ہے،
کم عقل لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اس راستے کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر بھٹک رہے ہیں ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی جو ہے مسواک ستو چنا کی گٹری باندھ کر اس مسجد میں ڈیرا ڈال دیا ہے، کبھی اس مسجد میں ڈیرا ڈال دیا ہے، آج بھی راستے کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج بھی ان کو نہیں معلوم ہے کہ اتنا صراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ معلوم ہو چکا ہے، اب چلنے کی ضرورت ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، اب کہیں جا کر جو ہے اس کو جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، لیکن آج بھی جو ہے کماک لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی اس دیہات میں پہنچ گیا تو وہاں کہہ رہے ہیں اتنا صراط المستقیم، یعنی کہ سیدھا راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں، کبھی اس دیہات میں پہنچ گیا کہا سیدھا راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں، کبھی فلاں دیہات میں پہنچ گیا کہا سیدھا راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت سرکار کا کتنا بڑا فیضان اور کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم کو ڈھونڈنے سے روک دیا، کہا ڈھونڈنے کی اب ضرورت نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں باز آ جائیں ڈھونڈنے سے، اس لیے کہ وقت اب ڈھونڈنے کا نہیں، عمل کرنے کا۔ اب عمل کا وقت آ گیا ہے، وقت اس بات کا ہر وقت متقاضی ہے۔ ہمیشہ وقت جو ہے زمانے کو جھجھوڑ رہا ہے، زمانہ خود انسان کی غیرت کو آواز دے رہا ہے۔ قوم مسلم کب بیدار ہوگی؟ ہر طرف سے نشانے کا شکار ہے، لیکن آنکھیں کھلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی مجمع اپنے ابتدائی دور میں اپنے بچپنے کے عالم میں جب تھا تو بات یہی بار بار آئے رہی تھی کہ اگر کھانے کا یہ پروگرام رکھا گیا ہوتا، کسی کے ہاں دعوت ہوئی ہوتی اور اتنے پمفلیٹ لگے ہوتے اور اعلان اس طرح کیا گیا ہوتا تو لوگوں کا اتنا مجمع ہوتا، اتنے لوگ ٹوٹ پڑتے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن دیکھو محفل رسول کا انعقاد عمل میں آیا ہے اور مجمع کا یہ عالم۔ تو ہمارے ایمان کی بات ہے، جس کے ایمان میں جتنی غیرت ہوگی وہ اسی حساب سے اس میں حصہ لے گا۔ یہ بزم میں ہے یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ تو ہاں جو بڑھ کے آ جائے گا جو اس کا نام سب سے پہلے لکھا جائے گا۔ تو بہرحال مفہوم آیت جس کو میں نے آیت خطبے کے بعد جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ما احسن من اللہ صبغہ، ومن احسن من اللہ۔ تو بہرحال مفہوم آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی کا رنگ کیا ہی پیارا رنگ ہے۔ اب ایک سوال ابھرتا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ تعالیٰ کا کون سا رنگ ہے؟ پھر یہ مفہوم آیت سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے اس سے جو حقوق العباد ہیں، جن کا تعلق جو فرائض و واجبات ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ سے اسی طرف روشنی ڈالی گئی ہے، اسی کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہی پیارا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی کہ فرائض و واجبات کی جو ہے دنیا میں ایسے ایک اور نیک بن جاؤ کہ کبھی فرض واجب جو ہے چھوٹنے نہ پائے، تاخیر زیادہ نہ ہونے پائے، اپنے وقت پر ہر فرض واجب کو ادا کرتے رہو۔ جب فرض واجب کو ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھتا رہے گا۔ جتنے زیادہ ادائیگی کرو گے، جتنے زیادہ پہل کرو گے، جتنے زیادہ اس میں جو ہے پہل کرو گے، جتنی زیادہ پیش قدمی کرو گے، اسی طرح تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا رہے گا۔ اور جب یہ رنگ چڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب رنگ لے لیا ہے تو اب ڈھنگ کے لیے بارگاہ رسالت پہ پہنچ جانا، پھر قرآن کا دروازہ کھٹکھٹانا، بولو قرآن ہم نے تو جو رنگ لے لیا ہے اب بتاؤ ڈھنگ کہاں لینے جائیں؟ تو بارگاہ رسالت میں ڈھنگ مل جائے گا۔ قرآن کا دروازہ کھٹکھٹانا، بارگاہ رسالت میں جو ہے وہاں ڈھنگ، بارگاہ رسالت سے تم کو طریقہ دے دیا جائے گا، تم کو وہاں سے ڈھنگ مل جائے گا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل، ان کی زندگی کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رنگ لے لو اور بارگاہ رسالت سے ڈھنگ لے لو۔ جب دونوں چیزوں کو لے لیا
इन दोनों चीजों को अपना लिया, अल्लाह की बारगाह से रंग लिया और बारगाह रिसालत से ढंग ले लिया। अब इनको जो है सही रंग चढ़ा है और सही रंग को अपनाया है और सही जो है हमने तरीका इख्तियार किया है। बारगाह रिसालत से जो हमने ढंग लिया है, जो तौर तरीका लिया है, क्या वो सही है? तो उसके लिए अब कहाँ जाना पड़ेगा? तो फिर वहीं जो है बरेली का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर बरेली का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, अजमेर शरीफ जाना पड़ेगा, कलियर शरीफ का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, देवा शरीफ जाकर वहां का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि बताओ हमने जो रंग लिया है, हमने जो ढंग इख्तियार किया है, ये सही है कि नहीं। फिर कुरान का दरवाजा खटखटाओ और कहो बताओ कुरान तुम्ही जो है, तो कुरान गोया होता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी कि औलियाए किराम ही की मुक़द्दस जमात है जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि वो जमात है जिनको किसी चीज का खौफ नहीं है, इनको किसी चीज का गम नहीं है, ये लोग मामून और बेखौफ बेखतर हैं। आखिर ये कौन लोगों की जमात है? ये औलियाए किराम की जमात है। ये जो मुक़द्दस मकामात हैं, ये जहां आप लोग हाजिरी के लिए जाते हैं, बहुत मुक़द्दर की बात होती है, नसीब वालों की बात होती है, लाखों पैसे रुपये में खेल रहे हो लेकिन मदीना शरीफ की हाजिरी नहीं हो सकती है जब तक बुलावा ना हो जाए। तो बहुत पैसे हैं, बार बार इरादा करो अजमेर शरीफ जाने का, लेकिन नहीं जा सकते जब तक ख्वाजा का हुक्म ना हो जाए। बरेली शरीफ जाने का इरादा करो, लेकिन जब से वहां से आला हज़रत सरकार की इजाजत न मरहमत हो जाए उस वक्त तक बरेली शरीफ रसाई नहीं हो सकती है। किसी भी वली की बारगाह में जाना ये मुकद्दर की बात होती है, ये किस्मत की बात हुआ करती है, ये नसीब वालों की बात होती है कि वहां से बुलावा आ जाए तब हमारा जाना हो जाए। और सबाबो साहिल भी ना हो तब भी पैदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है, वसाइल पैदा हो जाते हैं, असबाब मुहैया हो जाते हैं। उस वक्त रुपया पैसा भी नहीं था लेकिन इरादा नहीं, इरादा कर लिया था कि जाना है अजमेर शरीफ जाना है। जैसे ही जो है रजब शरीफ का चांद नजर आया, छठी करीब आने वाली है, इरादा कर लिया है, जेब में रुपया पैसा नहीं है, कोई असबाब वसाइल नहीं है, लेकिन जाने का पुख्ता इरादा कर लिया है, अज़्म मुसम्मम कर लिया है, वहां से भी बुलावा आ चुका है। ऐसे जो है गैब से उसके पास वसाइल मुहैया होते हैं और असबाब मुहैया हो जाया करते हैं कि उसका जो है ज़हनो गुमान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है, वहां तक जा ही नहीं पाता है और उसके पास वसाइल खुद ही चलकर आ जाया करते हैं। तो ये तीन चीजें ले ली, अल्लाह ताला की बारगाह से रंग लिया, सरकार की बारगाह से ढंग लिया, औलियाए किराम की जमात से जो है उस पे जाकर मुहर लगवा ली। इस मुहर लगवाने का मतलब क्या है? जो कुरान ने कहा कि किसी वली की बारगाह में जाओ और अपने जो है रंग और ढंग की जांच करा लो। तो देखो हजरात गिरामी, हर मार्केट में हर चीज नहीं चलती है, हर जगह हर सौदा नहीं बेचा जाता है। 500 की नोट है, उस पे तस्वीर आपकी नहीं चलेगी, या आज जो मंत्री है उसकी तस्वीर नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? गांधी जी। सिग्नेचर उसी आदमी की चलेगी जिसकी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं कि उसी तरह आड़ी टेढ़ी आप भी सिग्नेचर करते हैं आपकी भी चल जाएगी। तो ये रंग और ढंग के लिए मुहर औलियाए किराम ही की सिर्फ चलेगी। ऐसा नहीं अब्बा हुजूर से मुहर लगवा दिया, जाओ नमाज सही पढ़ रहे हो, बारगाह रिसालत से जो तरीका लिया सही तरीका है, अब्बा ने कह दिया बेटे जाओ, तो खुशफहमी में मत मुब्तला हो जाना। औलियाए किराम की बारगाह से जब मुहर लग जाएगी, चाहे वो सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हों, गौसे पाक की चाहे वो सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हों, उस सिलसिले के हों, उन्होंने मुहर लगा दी तो समझ जाओ बेड़ा पार है, हमारा रंग भी सही है और ढंग भी सही है। या सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हों, यानी अजमेर शरीफ के सिलसिले से अगर जो है कोई बुजुर्ग मिल जाए और शरीयत का मुकम्मल तौर से पाबंद हो, उसने मुहर लगा दी तो समझ जाओ बेड़ा पार है। या सिलसिले सुहरवर्दिया के हों या सिलसिले नक्शबंदिया के हों, इन चारों सिलसिलों में से इनकी जितनी ब्रांच है, इनकी जितनी शाखा हैं, जितने खान वाते हैं, किसी भी खान का से जाकर अगर मुहर लगवा ली है और उन्हीं ने मुहर लगा दी और कह दिया जाओ तुम्हारा रंग सही है और तुम्हारा ढंग भी सही है, तो समझ जाओ दुनिया का बेड़ा पार है, आखिरत का भी बेड़ा पार है। वहां दूसरे आदमी की सिग्नेचर नहीं चलेगी, दूसरे आदमी का स्टैंप नहीं चलेगा, दूसरे आदमी की मुहर नहीं चलेगी। तो आज भी मुहर लगवाने के लिए जाना है बरेली शरीफ इंशाअल्लाह, और आज ही रात में
وہاں اگر مہر لگ گئی تو انشاءاللہ گنبد خضرا تک رسائی ہو جائے گی. محبت لے کے جائے گی، پیسے ہو نہ ہو اور بات ہے، بس محبت لے کے جائے گی. وہ ناز کا شاعر حضرت شعراء حضرات کہا کرتے ہیں محبت لے کے جائے گی مدینہ رسول کی. اس طرح کے کچھ اشعار ہیں جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ محبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے آپ کو کھینچ کر لے کے جائے گی. تو یہ تین چیزیں اپنا لی، اللہ تعالی کا رنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ، اولیاء کرام کا سنگ. یہ تین چیزیں اگر ہیں تو واقعی بیڑا پار ہے. لیکن یہیں روک کر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن و دماغ پہ جو ہے زور ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رنگ دینے کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو رنگ لینے کی بات کی ہے، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے رنگ کے تعلق سے کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈھنگ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اولیاء کرام کے یہاں جو مہر لگوانے کی بات کی گئی ہے، ان کے یہاں سے سگنیچر کروانے کی بات کی گئی ہے، آخر اس کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی حد مقرر کی گئی ہے کہ نہیں؟ یا کہیں کا بھی رہے، کچھ بھی کرتا رہے، کچھ بھی کرے، جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لے، جیسا چاہے ویسے ڈھنگ جو ہے اختیار کر لے، پھر جا کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں مہر لگوا لے؟ کیا ایسی بات ہے؟ شریعت میں اتنی آزادی ہے، شریعت میں جو ہے اتنی افراتفری ہے کہ کچھ بھی کرتا رہے پھر بھی مہر لگ جائے گی؟ ہرگز نہیں حضرات گرامی. شریعت نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اسی حد میں رہ کر اگر زندگی گزارو گے تو سمجھ جاؤ بیڑا پار ہے. ورنہ تمہارا رنگ بھی صحیح، تمہارا ڈھنگ بھی صحیح، اولیاء کرام کا سنگ بھی تمہارے پاس ہے، لیکن شریعت کے حد سے تم نکل گئے، شریعت کے حد سے نکل گئے. تینوں چیزیں اپنے پاس موجود، اللہ تعالیٰ کا رنگ بھی، حضور کا ڈھنگ بھی، اولیاء کرام کا سنگ بھی، لیکن شریعت نے جو حد مقرر کی تھی اس کو چھوڑ دیا. شریعت نے جو ہم کو دائرہ دیا تھا کہ اسی دائرے میں رہ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرتے رہنا، اپنا دینی فریضہ ہمیشہ انجام دیتے رہنا، اسلام کی تبلیغ کرتے رہنا، اسلام کے احکام کو دوسروں تک پہنچاتے رہنا، تو اس کے لیے ہم کو جو حد دی تھی، ہم کو جو دائرہ دیا تھا، ہم اسی دائرے میں رہ کر اگر یہ کام کرتے تو یہ ہمارا یہ کام کرنا من دل علی خیر کا فاعلی کا مصداق بن جاتا، اور ہم بھی اسی کے جو ہے اتنے ہی ثواب کے مستحق ہو جاتے جتنا ثواب اس کا کرنے والا ہوتا. مثال کے طور پر کسی کو ہم نے کہا نماز پڑھ لو، اب وہ آدمی اگر نماز پڑھ لیا، نماز کی وجہ سے جتنا ثواب اس کو ملا ہے اتنا ہی ثواب ہم کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز وہ نہیں پڑھ رہا تھا، ہم نے کہا تو نماز پڑھنا شروع کر دیا، اب اس کی وجہ سے ہم کو بھی ثواب مل رہا ہے. اب اسی دائرے میں رہ کر اگر ہم نے یہ کام کیا، من دل علی خیر کا فاعل پر عمل کیا، اور جو ہے شریعت کے حد میں رہ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام جو ہے دیتے رہے، تو سمجھ جاؤ ہمارا بیڑا پار ہے. ہماری تمام چیزیں ہیں، لیکن حضرات گرامی ہمارے پاس تینوں چیزیں موجود ہیں. ہم نے شریعت کے دائرے کو چھوڑ دیا، شریعت کے دائرے سے نکل گئے. شریعت نے جو احاطہ دیا تھا، شریعت نے جو ہم کو گول دائرہ دیا تھا، شریعت نے جو حد بندی کی تھی کہ اسی حد میں رہ کر جو ہے اسلام کے حدود میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا، جب بھی چلنا شریعت کی حد میں چلنا، شریعت کے آئین کے مطابق چلنا، جب بھی سونا شریعت کے قانون کے مطابق سونا، جب بھی کھانا شریعت کے دستور کے مطابق کھانا. لیکن ہم نے جو ہے ان دستور کو توڑا، شریعت کے آئین کو توڑا، اس کے قانون کو توڑا، ان تمام چیزوں کو توڑ کر شریعت کے حد سے آگے نکل گئے. تو ہمارے پاس تینوں چیزیں رہتے ہوئے ہم بھی رحمت الہی کے جو ہے مستحق نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پاس ہم پر نہیں ہو سکتی ہے، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے شریعت کے حد کو توڑ دیا. مثال کے طور پر موبائل، ترقی یافتہ دور میں موبائل ایک ایسا آلہ جس کا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تار نہیں، کہیں سے کوئی جوائننگ نہیں، ایک چھوٹا سا آلہ، یہاں سے بیٹھ کر آدمی دبئی تک بات کر رہا، کوئی کنیکشن نہیں اس کا. لیکن موبائل بنانے والے نے اس میں ایک چیز ٹاور رکھی ہے، ٹاور، اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی. اس ٹاور سے اتنی ہی حد میں موبائل اگر رہا تو کام کرے گا، اگر ٹاور کے حد کے باہر نکل گیا موبائل
تو موبائل کہتا کوریج آف ایریا، آؤٹ آف کوریج ایریا، یعنی ٹاور کے باہر چلا گیا۔ موبائل کو جو ہم نے کنیکشن دیا تھا، موبائل کو جو ہم نے کہا تھا کہ جو سم لگایا تھا ایئرٹیل کا یا بی ایس این ایل کا یا کسی بھی چیز کا آئیڈیا وغیرہ کا، تو اس کو جو ٹاور دیا تھا کہ اسی حد میں رہنا تب تو کام کرے گا، جیسے حد سے باہر نکلا اب بولنا شروع کر دیا آؤٹ آف کوریج ایریا۔ بتاؤ بیٹری ختم ہو گئی؟ نہیں۔ بتاؤ سم کارڈ ہے کہ نہیں؟ تو کہو گے ہے۔ بتاؤ اس میں بیلنس ختم ہو گیا؟ کہو گے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تینوں چیزیں موجود، بیٹری بھی ہے، بیلنس بھی ہے، سم کارڈ بھی ہے، پوری چیزیں محفوظ، لیکن آؤٹ آف کوریج ایریا۔ تو آج بھی رنگ ہے، ڈھنگ ہے، اور جو ہے اولیاء کرام کی مہر ہے، لیکن شریعت کی حد کے باہر ہو گیا، اب آؤٹ آف کوریج ایریا۔ اپنے سے طاقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی دعوت اللہ۔ تو اب کیا کہا شریعت نے؟ آؤٹ آف کوریج ایریا۔ جو انسان آؤٹ آف کوریج ایریا ہو جاتا ہے، شریعت کے حدود کے باہر نکل جاتا ہے، شریعت کی حد بندی کو توڑ دیتا ہے، آئین کو جو ہے فراموش کر دیتا ہے، آئین خدا بندی پر عمل نہیں کرتا ہے، دستور شریعت کو نہیں مانتا ہے، ان تمام دستور کو توڑ کر، ان تمام احکام شرع کو فراموش کر کے ایک نئی تجویز جو ہے، ایک نئی تجویز جو ہے اپنے ذہن و دماغ سے نکالتا ہے، اس کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ترقی یافتہ دور ہے، لوگ مان جائیں گے، لوگ جو ہے ہر آدمی ترقی کا خواہاں ہے، ہر آدمی ترقی چاہتا ہے۔ تو آؤ ترقی کی دنیا کی بات کروں تو تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ترقی جانتے ہو، یہ چین بہت ہی کمزور ملک تھا، اس نے ترقی جو کی ہے صرف علم کی بنیاد پر کی ہے، کسی آلے کی بنیاد پر نہیں، صرف علم کی بنیاد پر ترقی کی ہے۔ آج جو ہے یہ چین امریکہ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، صرف علم کی بنیاد پر اس کی ترقی ہوئی ہے۔ تو تم بھی ترقی کرنا چاہتے ہو، تم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، شریعت کے قانون پر عمل پیرا ہو جاؤ، دستور خدا بندی کو مانو، اور شریعت نے جو حد بنائی ہے اسی حد میں رہ کے ہر کام کرو، انشاءاللہ ترقی ملتی چلی جائے گی، تمہارا کام بھی بنتا رہے گا، تم کو ترقی بھی ملتی رہے گی، تمہاری زندگی میں انقلاب بھی آتا رہے گا، تمہارا نام بھی لیا جائے گا، ہر جگہ تمہارا چرچا ہوگا، ہر جگہ تمہاری شہرت ہوگی، ہر جگہ تم کو جو ہے نیک نامی سے یاد کیا جائے گا، تم تو یہی نام و نمود کے خواہش مند ہو، تم تو یہی چاہتے ہو دنیا میں ہمارا نام ہو جائے، پوری دنیا والے ہم کو جاننے لگیں، پوری دنیا والے ہم کو پہچاننے لگیں۔ تو آؤ جو ہے ہم چین جیسا ہم بھی کام کر لیتے ہیں، ہم کو جو کہا گیا علم حاصل کرو تو علم حاصل کرو، یہ ہمارے شریعت کی بات ہے، یہ ہم کو ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہی ہم کو جو ہے حدیث سے پیغام ملا ہے کہ علم دین حاصل کرو، اور صرف علم دین ہی کی بات نہیں ہے، ایک مقام تو ایسا آتا ہے جہاں سرکار نے کہہ دیا ہے کہ علوم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، وہاں کسی چیز کی قید نہیں لگائی ہے، کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی ہے، مطلق علم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب جس سے بھی جانکاری ہو، جس سے بھی علم میں اضافہ ہو، جس سے ہماری معلومات میں جو ہے زیادتی ہو، وہ چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے دنیا کا علم ہو یا جو ہے دنیا کا علم ہو یا شریعت کا علم ہو یا علوم دینیہ ہو یا علوم عصریہ ہو، تمام علموں کو سیکھنے کے لیے سرکار نے فرمایا ہے، سرکار نے کہا کہ علم انسان کا کھویا ہوا مال ہے، وہ جہاں اس کو پائے لے لے، جو اسی کا حق ہے۔ تو حضرات گرامی بتائیے، اب علوم عصریہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس حدیث کے مستحق ہو جایا کرتے ہیں، لہذا آپ علوم عصریہ سے جو ہے شغف رکھتے ہیں، اس سے شوق رکھتے ہیں، اس کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو کل ہے، جو سب سے پہل ہے، جس سے زندگی ہماری دوبھر ہو جائے گی، جس سے ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، تو جو پہلے ضروری جو ہے اس علم کو جو ہے ڈھونڈو، اس علم کو تلاش کرو، اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس مواقع فراہم ہیں، تو آپ جو ہے علوم عصریہ کی تلاش میں لگ جائیں۔ لیکن حضرات گرامی سب سے پہلے علوم دینیہ ہی جو ہے ضروری ہے، اسی کو تلاش کریں، اسی کو حاصل کریں، اس لیے کہ اس سے زندگی بنتی ہے، اسی سے جو ہے زندگی سنورتی ہے، اسی سے دنیاوی بیڑا پار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی ملتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پروگرام کرنا ہے؟ تحفظ شریعت کانفرنس، یہ آپ کے پروگرام کا نام ہے۔ یہ تو تمام لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ تحفظ شریعت کانفرنس، تحفظ کہتے ہیں کسی چیز کو بچانے،
تحفظ شریعت، شریعت کو بچانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ مثال کے طور پر جب شریعت کے کسی حکم سے منہ موڑا جا رہا ہو، شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں ضروری ہوتا ہے مصلحت یا اتحاد، اتفاق اور دیگر تمام چیزوں کو قطع نظر سائڈ میں رکھ کر اب شریعت کے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ بعض وقت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بہرحال وہ سنت ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے یا مستحب ہے، لیکن جب اس کو فراموش کر دیا جا رہا ہو، جب اس کو بھلایا جا رہا ہو، جب اس کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہو، جب اس کو جو ہے ہر طرف سے جو ہے اس کو ایک دم فراموش کیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اس مستحب پہ عمل کرنا واجب کے مقدار ہو جاتا ہے، واجب کے برابر ہو جاتا ہے مستحب پہ عمل کرنا، یعنی کہ ضروری ہوتا ہے تو مستحب پہ عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر کچھ دنوں تک اور چھوڑا گیا، کچھ دنوں تک اور فراموش کیا گیا، کچھ دنوں تک اگر اس حکم سے اور منہ موڑا گیا اور اس کو بھولا رہ گیا تو ہو سکتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے، بعد میں آنے والی نسلیں یہ جان ہی نہ سکیں فاتحہ کیا تھا یہ جان ہی نہ پائیں۔ تو جب دور ایسا پیدا ہو جائے، ماحول ایسا بن جائے، زمانہ اس بات کا متقاضی ہو جائے کہ فاتحہ دلانا شرک ہے، ایسے وقت میں تمام لوگ جب ایک زبان ہو کر کہیں فاتحہ دینا شرک، یہ ہندوؤں کا طریقہ، جس طرح غیر مسلم جو ہے آگ جلا کر پانی پوری رکھ کر یا دوسری چیزیں سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان سنی کر رہا ہے۔ اب ان لوگوں کی بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی بات سنتے چلیں، ان کے تعلق سے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ اپنے وجود کے بارے میں پہلے ہمیں بتائیں کہ تمہاری پیداوار کہاں سے ہے، تمہارا باپ کون اور تمہاری ماں کون۔ ان کا کوئی وجود نہیں تھا ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ 2 صدی میں اتنے زیادہ پیدا ہو گئے کہ فرقوں کی جو ہے جماعتوں کے اور تنظیموں کی تحریکوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ چکڑالوی الگ ہے، نیچری الگ ہے، قادیانی الگ ہے اور قادیانی الگ ہے، جماعت اسلامی الگ ہے۔ میں نے کہا کہاں غائب تھے اعلیٰ حضرت سرکار جب تھے تو کوئی جو ہے سر نہیں اٹھا رہا تھا، جب وہ چلے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت ساری جماعت آ گئی، بہت سارے لوگ آئے گئے۔ اس وقت صرف وہابی کا نام تھا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے رد وہابیہ اتنا بلیغ انداز میں فرمایا ہے کہ جیسا سوال تھا اسی کے مطابق ایسا جواب دیا ہے۔ ان کے جتنے اعتراضات تھے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھے، ان کے علوم پر تھے، ان کی نورانیت پر تھے، ان کی بشریت پہ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے پورے سوالوں کا جواب بھی اسی انداز میں دیتے چلے گئے۔ جب اعتراض جس نوعیت کا تھا، جس نوعیت کا تھا، جس معیار کا تھا، جواب بھی اسی نوعیت کا، اسی معیار کا دیتے چلے گئے۔ آج بھی لوگ کہنے لگے تمہارے اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ابھی اعتراض تمہارے باپ پر ہو رہا ہے، جواب ماں کا دو گے؟ اعتراض باپ پر ہے، ماں کا جواب دے گو تو اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا ہے، ان کے علم غیب پہ ہو رہا ہے، ان کی بشریت پہ ہو رہا ہے، ان کی نورانیت پہ ہو رہا ہے، گنبد خضرا کی حاضری پہ ہو رہا ہے، جانا شرک۔ اب جواب کعبہ شریف کا دیا جائے گا کہ کعبہ شریف میں جانا شرک، کہ وہاں گنبد خضرا کی حاضری کا جواب دیا جائے گا؟ تو اعتراض جہاں کا رہتا ہے جواب وہیں کا دیا جاتا ہے، یہ ان کی بات ہے۔ اس کے بعد 12ویں صدی کے بعد ایک لمبی فہرست تیار ہو گئی، تو بہت ساری تحریکیں، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، سب تحریکیں ہیں۔ جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، تبلیغی جماعت ایک تحریک ہے، اور چکڑالے بھی یہ بھی ایک تحریک ہے۔ مولوی الیاس نے تبلیغی جماعت کا بانی، مولوی الیاس تبلیغی جماعت کا بانی، جماعت اسلامی کا بانی ابو العلا مودودی جو پہلے اورنگ آباد میں رہتا تھا، اس کے بعد چلا گیا تھا پاکستان۔ تو اس طرح یہی لوگ ہیں۔ اور وہابیوں کا یہاں ہندوستان میں بانی وہی جو ہے مولوی اسماعیل دہلوی، اس کا اصل بانی محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نے جو ہے کتاب تقویت الایمان لکھی، اس کے بعد وہ عربی میں تھی، اسماعیل دہلوی کا وہاں جانا ہوا، یہ جا کے وہاں کتاب لا کے یہاں اردو میں شائع کر کے اس کا نام تقویت الایمان رکھ کے اس کو بٹانا شروع کر دیا۔
اس میں ایمان کا جنازہ نکل رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ کتابچہ دیا تمہید ایمان، جہاں ایمان کا تحفظ ہو گیا۔ اب بتاؤ، جب ہمارے ایمان کا جہاں سے تحفظ ہو رہا ہے، جب ہمارے ایمان کو جس نے بچایا ہے، جس نے ہماری شناخت کو برقرار رکھا ہے، جس نے ہماری پہچان دنیا میں کرائی ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں، یہ لوگ سنی مسلمان ہیں، یہ لوگ نیاز فاتحہ والے ہیں، یہ لوگ سلام درود والے ہیں، جس نے ہماری شناخت کرائی، جس نے ہماری شناخت کو برقرار رکھا، جس نے ہماری پہچان کو برقرار رکھا، جس نے ہمارا تعارف کرایا، جس نے دنیا میں ہمارا انٹروڈکشن پیش کیا، اس ذات کو فراموش کر دیں گے، اس ذات کو بھول جایا جائے گا۔ جب بھی ہم جو ہے صبح اٹھیں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا نام لیں گے کہ ہمارا ایمان بچا ہے، تو بریلی شریف کی دھرتی سے ہمارے ایمان کا تحفظ ہوا، تو بریلی شریف کی دھرتی سے جب تک تمہید ایمان نہ تھی، ایمان کا جنازہ نکل رہا تھا، ایمان کا سودا ہو رہا تھا، ایمان کو بیچا جا رہا تھا، ایمان کو لوگ پیسوں سے بیچ رہے تھے۔ بہت ساری ایسی تاریخ ملے گی، جب تاریخ آف انڈیا، جب جو ہے ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو پیسوں سے بیچا ہے، اور وہ جو ہے دوسری بات ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے تمہید ایمان دے کر سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور آگے بڑھتے چلیے، یہی اعلیٰ حضرت سرکار کی ذات ہے جس سے آج انحراف کیا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت بولنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ جانتے ہو نہ ہنجارو، جانتے ہو کم علمو، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اگر مسلک اعلیٰ حضرت نہ ہوتا تو وہابی بھی کہتا ہے مسلک اہل سنت، اور دیوبندی بھی کہتا مسلک اہل سنت، شیعہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تمام لوگ جو ہے کہتے اپنے آپ کو سنی۔ اب بتاؤ امتیاز کہاں باقی رہا کوئی امتیاز باقی؟ دیوبندی بھی کہہ رہا، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، تبلیغی جماعت بھی کہہ رہی ہے۔ سامنے کا واقعہ ہے، تبلیغی جماعت کا آدمی جا کے فاتحہ دے رہا گھر میں سننے کی۔ کوئی امتیاز باقی رہا؟ جب وہاں کہا یا رسول اللہ، یا لگایا مسلک اعلیٰ حضرت، فوراً سمجھ میں آ گیا یہ بریلوی۔ اب اس سے ٹکرانا بہت مشکل امر ہے، بچ نہیں سکتے اگر اس سے ٹکراؤ گے تو۔ بریلی سے ہماری شناخت، بریلی سے ہماری پہچان، مسلک اعلیٰ حضرت نے ہمارا انٹروڈکشن کرایا، دنیا میں ہمارا تعارف مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعہ ہوا۔ ورنہ تم بھی کہو سنی، وہ بھی کہے سنی، فرق کیا رہا؟ وہاں بھی کہہ رہا سنی نہیں کہتا ہے۔ مثال دوں، ابھی مراد آباد میں بہت بڑی کانفرنس منائی گئی، منموہن سنگھ کے پاس جو ہے قاصدین پہنچے۔ شیعہ اور سنی گورنمنٹ کی نظر میں دو ہی جماعت تھی، وہابی بھی حاضر تھے، سنی بھی حاضر تھے۔ مفتی زبیر عالم صاحب پورنیہ، انہوں نے کہا کہ وہابیوں سے کہو یا تو تم وہابی ہو، تو کہہ رہا میں نہیں، اس لیے کہ اگر وہاں گورنمنٹ کے سامنے وہابی کہہ دے گا تو کہے گا تمہارا نام نہیں، تمہاری کوئی جماعت نہیں گورنمنٹ کی نظر میں، لہذا کوئی بھی تحفظ، پولیس کا پروڈکشن یا کسی بھی چیز کا پروڈکشن حکومت کی طرف سے تم کو نہیں دیا جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہاں نہیں کہہ رہے ہو تو پھر جو ہے وہاں گلف میں کہہ دو کہ ہم وہاں بھی نہیں۔ کہا وہاں اگر کہہ دیں گے تو ریال آنا بند، دونوں طرف سے پھنس گیا۔ تو وہاں کہہ رہا سنی، وہی دوسری کانفرنس بہار میں ہوئی، تیسری کا ارادہ جو ہے ابھی گجرات کا چل رہا ہے، پروگرام دسمبر کے مہینے میں جو ہے طے کیا گیا تھا کہ دسمبر کی کسی تاریخ کو طے کیا جائے گا، جہاں اپنی جو ہے تعداد بتانی ہے، صرف اپنی تعداد کو بتانا ہے کہ ہم لوگ سنی تعداد میں زیادہ ہیں، ورنہ جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں تمام وہ بورڈ میں چل جائیں، اور بورڈ میں جانے کے بعد پوری کمائی، وہاں کی پوری آمدنی جو ہے وہابیوں کی جا رہی ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ یہاں جانا شرک ہے۔ تو جب وہاں جانا شرک تو وہاں کی کمائی بھی شرک، وہاں کا کھانا بھی حرام ہوگا، لیکن جانا شرک، کمائی جائز، یہ وہابیوں کی پالیسی ہے۔ مسلمانوں سمجھو، تو بتا رہا تھا یہ چیز، یہ ایمان کی بات تھی۔ تو یہ تمام تحریکیں، تو اب اگر ان کے نقش قدم کو ہم بھی اپنا لیں، اسی طور طریقے کو ہم بھی اپنا لیں، تو ہماری پہچان کیا رہے؟ وہابیوں کی طرح ہم بھی در بدر پھٹکتے رہیں، تبلیغی جماعت کی طرح ہم بھی جو ہے جماعت نکالتے رہیں، 40 لوگوں کو لیا، چلے گئے مسجد میں، کھانا پینا ہگنا سونا موتنا سب اسی میں۔ بتاؤ مسجدوں کی پامالی ہو رہی کہ نہیں؟ مسجد کو جو ہے جس لیے بنایا گیا تھا
اس کا حکم یہ ہے کہ مسجد کا کوڑا، مسجد میں جھاڑو لگانے کے بعد اگر کوئی انسان اس کو جو ہے کوڑا کرکٹ میں نہ پھینکے، بلکہ اس مسجد کے کوڑے کو دفن کرنے کا حکم ہے، عام جگہوں پہ پھینکنے کا حکم نہیں، اس پر اب قدم رکھنے کا حکم نہیں، عام جگہوں پہ پھینکنے کا حکم نہیں، نالیوں میں پھینکنے کا حکم نہیں ہے، اس کو دفن کر دو یا ایسی محفوظ جگہ پہ رکھ دو جہاں کوئی آدمی گندگی نہ پھینک پائے، جہاں کسی کا قدم نہ پڑنے پائے۔ تو یہ مسجد کے کوڑے کا حکم ہے، اور تم جا کے اسٹو جلاؤ، وہاں کھاؤ، وہاں پکاؤ، وہاں سو، یہ کب جائز ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ یہ مسجدوں کے حکم کی پامالی ہو رہی ہے، مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ مسجدوں کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ عبادت الہی کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اب یہاں جا کے دوسرا کام کرنے لگو گے، ہرگز نہیں جائز ہوگا۔ یہ منبر رسول ہے، یہاں کوئی دوسرا کام دیا جائے، یہاں اسلام کے پیغام کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام دیا جائے تو کوئی جو ہے روک سکتا، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے، مولانا تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ منبر رسول ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اسی منبر رسول پہ لا کے کوئی دوسرا کام کرنے لگے، ٹی وی اگر دکھانے لگے تو آپ بتاؤ جائز ہوگا؟ بولو ایک زبان ہو کر۔ تھوڑی سی بات اسی ٹی وی کے تعلق سے، یہ ٹی وی گھر میں ہے، باپ بھی دیکھ رہا، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بہو بھی دیکھ رہا ہے، بہو بھی دیکھ رہی ہے، یعنی گھر کے پورے افراد دیکھ رہے ہیں۔ اس کی سین پتہ نہیں کیسی آ سکتی، یہ تو آپ کو معلوم نہیں نا کہ کیا کیا ہو سکتا اس میں۔ وہ کانچ کے اندر، وہ جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے وہاں تک آپ کی رسائی ہے، یہاں پہ ایک کانچ دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہے آپ کی نظر ایک کانچ ایک شیشے پر ہے، شیشے پہ تصویر ابھر کر آتی ہے، اسی کا آپ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی گندی چیز آ گئی، کچھ اور کر رہا ہے اسی کانچ پر، بہن بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ اب بتاؤ وہ بیٹی جو کل دلہن بن کے کسی کے گھر جانے والی ہے، جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا جس کے گھر میں آ جائے تو اس کے قدموں کے نیچے 7 نہریں جاری ہو جاتی رحمت کی، اسی لیے اس دلہن کا، نئی نویلی دلہن کا حکم یہ ہے جب کسی دوسرے گھر میں شادی کر کے نئی نویلی دلہن کو لاؤ، اس کے پیر کو دھل کر پورے گھر میں چھینٹے مار دو، اس لیے یہ آئی ہے، اللہ کی رحمت ساتھ لائی ہے۔ اب تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، اس باپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں جس باپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور وہ ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے جس ماں کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب گندی سین جب اس بیٹی کو نظر آئے گی، بتاؤ اس کے جنت کا کب خیال رہے گا، اور باپ کو جنت کے دروازے کا کب خیال رہے گا خیال؟ کوئی ضروری ہے کہ ہمیشہ اس پہ اچھی بات بتائی جائے؟ کوئی ضروری ہے ہمیشہ جو ہے اس پہ ٹی وی پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہی بولتا رہے؟ کوئی ضروری ہے ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری ہی بولتا رہے؟ کوئی ضروری ہے کہ اس پہ ہمیشہ اچھی بات کی جائے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہمیشہ قرآن ہی سنایا جائے؟ ارے اس کا دیکھنا، اس کو آن کرنا ہی سب سے پہلے اس کا مونوگرام، پھر اس کی جو اس کو پرچارک ہوتے ہیں اس کا پورا تعارف ہوتا ہے، اس کا پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یہ کون لانچ کر رہا ہے، یہ پروگرام کہاں سے آ رہا ہے، کس نے بھیجا ہے، اس کا پورا پرچار ہوتا ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کریم کا، کبھی صابن کا، کبھی شیمپو کا، یہ تمام پرچار ہوتا، پرچارک لڑکی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کسی عورت کی طرف نظر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تمام لوگ بولو شریعت کے قانون کی بات ہے، شریعت کے دستور کی بات ہے، شریعت کے آئین کی بات ہے۔ قرآن نے کہا کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا حرام ہے۔ اب وہ نظر اٹھانا حرام ہے، جب بیٹی جو ہے جوان ہو جائے گی، اب باپ بھی اس کی کمر نہیں چھو سکتا ہے، اس کی طرح باپ بھی جو ہے اس کی کمر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن آج کا ماحول اور آج کا معاشرہ ٹی وی رکھنے کی وجہ سے بگڑ گیا، ٹی وی رکھنے کی وجہ سے ہی بگڑا۔ اگر ایک چیز 10 برائیاں لاتی ہیں اور ایک اچھائی لاتی ہے، اب بتاؤ تو اس کو رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا حضرات گرامی۔ اگر ایک اچھی چیز ہو 10 بری چیز ہو تو 10 چیزوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو بہرحال ایک دوسری جو اچھی چیز ہے اس کو کسی دوسرے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10 برائیاں پیدا کر کے 10 برائیوں کو جنم دے دے کے۔ اب سنو، اگر 10 برائیوں کو جنم دیا ہے اس کا عذاب تمہارے سر جائے گا،
کہ ایک اچھی چیز کے لیے تم نے 10 برائیوں کو جنم دیا ہے، 10 برائیوں کو پیدا کیا ہے. جتنا پیدا کرنے والے پر جو ہے حق ہے، اسی طرح 10 برائیوں کو لانے والے پر بھی اتنا ہی حق ہوگا، اتنی ہی سخت گرفت ہوگی، اتنی ہی سخت پکڑ ہوگی. ان رب کا کیا قرآن شریف کی آیت ہے، مفہوم آیت بتا رہا ہوں. کہا گیا قرآن نے کہا کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، یہ قرآن کی آیت. تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تم نے گناہ کیا، زنا کیا، چلے گئے گھر، شراب پیا، چلے گئے گھر، ڈاکہ ڈالا، چلے گئے گھر. کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مولانا لوگ بولتے رہتے. تو دیکھو اسلامی بھائیو، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. یہ مت کہو کہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ارے ہوتا تو اتنا ہے، اتنا ہوگا کہ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اگر عذاب کرنے لگے پھر حضور کی رحمت کے پر اعتراض وارد ہو جائے گا، حضور کی رحمت پہ اعتراض واقع ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی رحمت تھی، جب وہ رحمت للعالمین تھے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اب جب عذاب میں مسلمان گرفتار تھا، جب اس پر عذاب خدا بندی ہو رہا تھا، بتاؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی رحمت کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے رسول کی رحمت کہاں منہ چھپائی بیٹھی تھی؟ تو حضرات گرامی، یہ حضور کی رحمت ہے جو تم کو بار بار چھٹکارا دے رہی ہے، جو تم گناہوں سے بار بار جو ہے بچے جا رہے ہو. ورنہ وہی تم کو عذاب ہو جاتا، وہی عذاب کے فرشتے آ جاتے اور تم کو بتا دیا جاتا کہ تم گناہ کر رہے ہو، یہ ڈاکہ ڈال رہے ہو، یہ چوری کر رہے ہو، یہ شراب نوشی کر رہے ہو. اللہ کا عذاب آتا، اللہ کا عتاب آتا، فوراً تم سمجھ جاتے. لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب مت نکالو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حضرات گرامی، ہوتا بہت کچھ ہے. بہرحال وقت ابھی جو ہے وقت ہے جو ہے توبہ کر لیجئے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا ہے. لیکن کب آپ کا دروازہ بند ہو جائے یہ کہاں معلوم ہے. ہم کو یہ معلوم ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن ہمارا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ ہماری حیات کب تک باقی رہے گی؟ کب تک ہماری زندگی ہے یہ نہیں ہم کو معلوم. ابھی رات میں سوئے، صبح پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں، صبح بیدار ہوئے کہ نہیں ہوئے، فجر پڑھنے کو نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، والدین کے چہروں کی زیارت کرنی نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو حضرات گرامی، ہمارا دروازہ کہیں نہ بند ہو جائے. تو حضرات گرامی، آج ہی توبہ کر لو. آج آئے ہو نا، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کے جانا، بریلی شریف سے رشتہ جوڑ کے جانا، اور تمام برائیاں شریعت نے جن جن چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے، عہد و میثاق کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا، پختہ وعدہ کر لینا کہ انشاءاللہ العزیز شریعت کے ہر حکم پر عمل کریں گے. اور جو بھی بری چیزیں ہیں، شریعت نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، انشاءاللہ العزیز تمام چیزوں سے رک جائیں گے. اگر یہ ارادہ کر لیے، اگر یہ نیت کر لیے اور صدق دل سے کیا ہے، واقعی دل سے، دل کی گہرائیوں سے وعدہ کیا ہے، عہد و میثاق کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور تمہارے وعدے کی تکمیل ہو جائے گی. اور اگر زبان سے صرف پڑھ لیا تو بے سود ہے. ورنہ تو فرعون بھی پڑھا تھا، جب دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا فرعون بھی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن زبان سے پڑھا تھا. تو حضرات گرامی، بس معروضہ صرف اتنا ہے جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا رنگ اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ، اولیاء کرام سے مہر. تو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی شعیب رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت.